صدق اللہ العظیم۔ حضرت صاحب کا شکریہ، بالخصوص ڈاکٹر عرفان صاحب کا جنہوں نے مجھے دعوت دی۔ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ اتنی بابرکت محفل میں چند الفاظ کا مجھے موقع مل رہا ہے، اور حقیقتاً اگر اللہ نہ چاہے تو آپ نہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات کر سکتے ہیں، نہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی کام کر سکتے ہیں، اور نہ ایسی محفلوں میں شرکت کر سکتے ہیں۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ دین کے تمام کاموں میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خاص اللہ کی نعمت ہیں، جس طرح تہجد ہے، ہر کسی کو نصیب نہیں، اسی طرح ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام، بعثت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ولادت باسعادت اور ان کی رسالت نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پہ علماء کرام گفتگو کریں گے، حضرت صاحب گفتگو کریں گے۔ میری گفتگو کی کوئی خاص ضرورت بھی نہیں ہے، دو باتوں پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس بتایا گیا ہے کہ وقت بھی 5 سے 7 منٹ ہے، بہت کم وقت ہے۔ میں دو چیزوں پہ آج بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک ہے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دوسری ہے پاکستان۔ کیا پاکستان ایسے ہی بن گیا؟ کیا بس یہ ایک تقدیر کا کوئی ایک فیصلہ تھا جو مختلف ملک بنتے ہیں تو اس نے بھی بن جانا تھا، یا اس میں کوئی مشیت الہی بھی تھی؟ کیا یہ خاص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش و منشا پہ اللہ نے ہمیں دیا، یا بس تقسیم ہند کا ایک فارمولہ تھا تو بس ایک ملک ادھر بن گیا اور ایک ادھر بن گیا؟ جہاں تک ختم نبوت کی بات ہے، میں علماء کرام بھی بیٹھے ہیں، عشاق رسول بھی بیٹھے ہیں، اور ہمارے سیاسی زمرہ کرام بھی بیٹھے ہیں، دونوں میرے بھائی ہیں۔ میں آپ کو یہ خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ مسجدوں میں تو جا رہے ہیں، بچوں کو مدرسوں میں تو پڑھا رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، تبلیغ میں بھی جا رہے ہیں، عمروں پہ بھی جا رہے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے ملک کی بنیادیں جو ختم نبوت کی بنیاد پہ عمل بنا تھا اس کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے۔ ختم نبوت کے سپاہی اور پہردار ہمیشہ جاگے رہتے ہیں، لیکن یاد رکھیے دجالی اور لمناٹی کے جو شیطانی نظام کے پیروکار ہیں وہ بھی غافل نہیں ہیں۔ ابھی حال ہی میں ایک حملہ ہم نے ان کا پسپا کیا ہے، حال ہی میں ایک حملہ پسپا کیا ہے۔ ایک ایسا قانون بنانے جا رہی تھی حکومت، اور جس پر میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جب وہ چیز سامنے لائی گئی تو صدر مملکت نے بھی تعاون کیا، حکومت وقت جو بھی لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے بھی احساس ان کو ہوا، اور وفاقی وزیر قانون نے قومی اسمبلی کے فلور پہ مجھے یقین دہانی کروائی کہ بالکل اس پہ ہم سب ایک ہیں۔ اور وہ کیا تھا؟ ایک ایسا قانون پاس کیا جانا جس سے توہین رسالت کے قانون پہ خدا نخواستہ حرف آئے۔ ایسی اسمبلیوں کا پھر کیا فائدہ؟ ایسی سیاسی جماعتوں کا کیا فائدہ جو اپنے لیڈران کے لیے تو سارا دن چیختے رہتے ہیں، چاہے وہ ہم ہو یا اور، لیکن جب ختم نبوت کی بات ہو، شان رسالت کی بات ہو، پھر زبانیں کیوں خاموش ہو جاتی ہیں؟ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے، مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر، کوئی نبی، کوئی نہیں آئے گا، لیکن آج ایک شیطانی نظام کے تحت دنیا بھر میں، صرف پاکستان میں نہیں، دنیا بھر میں جو اسلام کی طرف آتے ہیں ان کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ افریقہ میں کوئی غیر مسلم ہے، امریکہ میں کوئی غیر مسلم ہے، کسی کو دین کا نہیں پتا، ہمارے ہی شکل و شبات بنا کے، ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ بنا کے جا کے گمراہ کرتے ہیں، اور ان کو پھر ختم نبوت کے برخلاف قادیانیت کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ ہمیں خبر ہے اس کی؟ یہ حکومت پاکستان کی ذمہ داری نہیں ہے، یا آپ کی میری ذمہ داری نہیں ہے، تحریک انصاف کی ذمہ داری نہیں ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ پیپل پارٹی، جماعت، ہم سب کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ یہاں پہ ایک مسجد شہید کر دی گئی، ہم سب نے اس پہ اعتراض اٹھایا، کیا حکومت کی ذمہ داری نہیں تھی کہ آپ ایسے کام سے پرہیز کرتے؟ اور اس کے بدلے میں کیا کوئی اور مسجد بن گئی؟
کہ باقی ساری غیر قانونی تعمیرات ختم کر دی گئی ہیں، جو مسجد کو شہید کرنے کی ضرورت پیش آئی، اور وہ بھی وہ مسجد جو پتہ نہیں کتنے زمانے سے موجود تھی. اس کا نوٹس صدر مملکت کو بھی لینا چاہیے. آپ تو اس جماعت کے امین ہیں جس کے بانی مبانی ذوالفقار علی بھٹو صاحب اس ملک میں ختم نبوت کے قانون کو لانے والے لوگوں میں سے ہیں. آپ اس کا نوٹس لیں. یور چیف کمانڈر آف دی آرم فورسز، کیوں اسلام آباد میں مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے؟ غیر قانونی تعمیرات جس کی وجہ سے لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، دریاؤں میں بلڈنگز بنانے سے تو کسی نے روکا نہیں. یہ وہ وجوہات ہیں. پاکستان کس لیے بنا تھا؟ پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا کہ ہمیں ایک آزاد مملکت ہی صرف چاہیے تھی. کسی کے باپ میں جرت نہیں تھی کہ متحدہ ہندوستان میں مجھے یا میرے والد یا آپ کے دادا کو نماز سے، حج سے، زکوٰۃ سے کوئی روک سکتا. کسی کے باپ میں جرت نہیں تھی. یہ مقصد تھا. جس طرح اشفاق احمد صاحب فرمایا کرتے تھے نا کہ یہ پاکستان صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے، اس کی قدر کر لو. آج ہم غزہ اور فلسطین کو رو رہے ہیں، پہلے پاکستان کو رو. آج اگر پاکستان میں صحیح قرآن کا نظام ہوتا، کیا اسرائیل میں جرت ہوتی کہ وہ غزہ میں یہ ظلم کرتا؟ کل یمن کے وزیر اعظم کو اسرائیل نے ان کے دارالخلافہ میں اٹیک کر کے وزیر اعظم یمن کو شہید کر دیا ہے. عالم اسلام سوئی ہوئی ہے. آخری 2-3 منٹ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. کبھی گنبد خضرا کو دیکھیے گا. آپ میں سے بہت سے لوگ گئے ہوں گے، مجھے بھی اللہ نے توفیق دی جانے کی. گنبد خضرا کا سبز رنگ اور اس کی بیس کا وائٹ رنگ، اس سبز لاری پرچم کو دیکھیں، یہ اس کی شبیہ ہے. یہ اللہ نے ان کی روح کے فیض کے طفیل ہمیں دیا ہے. پاکستان وہ اسلام کا قلعہ ہے جس نے گنبد خضرا کی، جس نے خانہ کعبہ کی، جس نے اسلام کی، بیت المقدس کی، جس نے فلسطین کی. 7 براعظم اسلام کا دفاع کرنا تھا، لیکن آج ہم انہی طاقتوں سے بھیک مانگ رہے ہیں. سودی نظام پہ پلنے والا ملک کیا امریکہ کو، کیا اسرائیل کو آنکھ دکھا سکتا ہے؟ یہ تو حیدر کرار کی تلوار عز الفقار ہونا تھا. یہ کچکول کب سے بن گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ثواب کمانے کا وہ ذریعہ بنا دیا ہے. جنت کے لالچ میں نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں درود پڑھو یار. ایک درود جب پڑھتے ہو ہمارے گناہ مٹائے جاتے ہیں، نیکیاں لکھی جاتی ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں اور اللہ میں رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے. لیکن اس سے بڑی انعام کیا ہے؟ اس سے بڑا انعام یہ ہے کہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ اور اس کے فرشتے بتاتے ہیں کہ اسلام آباد میں علی محمد نے آپ پہ درود بولا. اسلام آباد میں یہاں پہ مجاہد اسلام کے بیٹے انہوں نے آپ پہ درود بولا. یہاں شیخ صاحب نے درود بولا، زید نے، بکر نے. اس دربار میں جب عبداللہ حمید گل کا نام لیا جائے کہ عبداللہ حمید گل ولد مجاہد اسلام جن حمید گل کے بیٹے نے آپ پہ درود بولا ہے، اس سے بڑا انعام کوئی ہو سکتا ہے؟ جنت تو ہماری تمناؤں میں سے ہے، لیکن جنت کی وجہ سے نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم نے درود بولنا ہے، پڑھنا ہے، ان کی تعلیمات کو اپنے بچوں کو بتانا ہے، بچوں کو محمدی بنانا ہے. آج اگر کوئی محمدی وزیر داخلہ، سارے مسلمان ہیں لیکن اس طرح سے ہماری نالج نہیں ہے، اگر محمدی وزیر داخلہ، محمدی چیف جسٹس، محمدی آرمی چیف، محمدی ڈپٹی کمشنر، محمدی وزیر اعظم، محمدی تو ہم سب ہیں، لیکن اصل میں محمدی وہ ہے جو اطیع اللہ و اطیع الرسول پہ یقین رکھے. پھر پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا. قائد اعظم کے اس فرمان کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. بڑی باتیں جو کرنا چاہتا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مطمع نظر میں نے خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اور خلاصہ یہ ہے جو میں نے آپ کو تشبیہ دی کہ گنبد خضرا کا سبز رنگ اور گرین رنگ اور نیچے اس کی وائٹ بیس، اور یہ پاکستان کا سبز لالی پرچم. اس پہ نظر رکھو، اس پہ نظر دوڑاؤ. پاکستان کی خدمت
پاکستان کی حفاظت چاہے وردی میں ہے، چاہے دستار پہن کے، چاہے سول کپڑوں میں، یا بطور فوجی، بطور سیاستدان، بطور عالم، بطور استاد، بطور ٹیچر، آپ اگر پاکستان کی خدمت کرتے ہیں، یہ میری بات یاد رکھیے گا، تھوڑا سا وقت ہے، جب آنکھ بند ہوگی آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ بات یاد آئے گی کہ تمہاری اصل آنکھ تب کھلے گی جب تمہاری دنیاوی آنکھ بند ہو جائے۔ اور یاد رکھنا، علی محمد ایک عاشق رسول کی بات تمہیں یاد آئے گی، خادم رسول کی، غلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ سب بھی ہیں، کہ جس نے پاکستان کی حفاظت کی، جس نے پاکستان کی خدمت کی، اس نے اسلام کی حفاظت کی، اس نے اسلام کی خدمت کی۔ اسی لیے تو قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ فرمایا تھا 1942 میں کہ مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ جس پاکستان کی آپ بات کرتے ہیں اس پاکستان کا طرز حکومت کیا ہوگا؟ آج تو 14 اگست پہ قائد کی تصویر نہیں لگاتے۔ وہ قائد کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں کون ہوتا ہوں پاکستان کے طرز حکومت کا فیصلہ کرنے والا؟ یہ فیصلہ تو 1300-1400 سال پہلے قرآن میں ہو چکا۔ قرآن ہماری رہنمائی کے لیے تا قیامت موجود رہے گا۔ جب ہم پاکستان کو مضبوط کریں گے پھر غزہ بھی آزاد ہوگا، بیت المقدس کی بھی حفاظت ہوگی، اور صحیح معنوں میں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہوں گے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، پاکستان، پاکستان۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ یا رب سہل یسر ولا تعسر علینا یا ربی، رب انی مغلوب فانتصر فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ آمین۔